کہ جس وقت تکلیف منجز ہو جائے تو اس کے منجز ہونے کا پہلا لازمہ یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کو انجام دیا جائے. اسے کہتے ہیں الموافقت العملیہ، اور یہ لازم ہے. اس کا ملزوم کیا ہے؟ تنجز، تکلیف کا منجز ہونا. تکلیف کا یعنی اس کے منجز ہونے کا دوسرا لازم ہے الالتزام القلبی. اور التزام قلبی سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تشریح گزر چکی ہے. اچھا، اور یہ جو التزام قلبی ہے مصنف کے نزدیک یہ کاتب تکلیف کو یا تکلیف کے منجز ہونے کو یہ عقلاً لازم نہیں ہے. جب یہ عقلاً لازم نہیں ہے تو مدعا خطا، بات یہیں پہ رک جاتی ہے. اس کے نزدیک فقط موافقت عملیہ لازم ہے. جب موافقت عملیہ لازم ہے تو جہاں موافقت عملیہ ممکن ہوگی وہاں قاعدے کے مطابق عمل کرنا واجب ہوگا. جہاں یہ ممکن نہیں ہوگی وہاں پھر اس قاعدے کے مطابق عمل ممکن نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں اس موضوع کا، اس عمل کا حکم ہم اصول کے تھرو معلوم کریں گے. اچھا، لیکن مصنف نے بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مفروضہ دیا ہے کہ فرض کریں کہ التزام قلبی موافقت عملیہ کی طرح یہ بھی لازمہ ہے، عقلی لازمہ ہے. کس کا؟ تنجز تکلیف کا. ٹھیک ہے سنردا؟ اچھا، اگر اس کے لازم ہونے کا اعتراف کر لیا جائے تو پھر مصنف کہتا ہے پھر یہ التزام قلبی واجب ہوگا اس مورد میں بھی جس مورد میں عملی موافقت ممکن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مفروض یہ ہے کہ ہم التزام قلبی کے لازم ہونے کے قائل ہیں. اب التزام قلبی کے لازم ہونے کے قائل ہیں تو مطلب یہ کہ وہاں لازم آ رہا ہے. قائل ہونے کا یہ مطلب ہے نا، التزام قلبی کو ہم اس کا لازم مانتے ہیں. اچھا، تو اب التزام قلبی جب اس کا لازم ہے اور التزام قلبی ہے بھی ممکن، پھر اس کو واجب نہ قرار دیں تو اس کے لازم ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ لازم ہونے کا پھر کوئی اثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو وجوب کا حکم یا کوئی حکم ہم کسی شے پہ عائد کرتے ہیں تو اس حکم کے عائد ہونے کے لیے شرط ہے قدرت اور تمکن. اور مفروض یہ ہے کہ التزام قلبی کے اوپر مکلف قدرت اور تمکن رکھتا ہے. جب تمکن رکھتا ہے تو پھر التزام قلبی کے اوپر وجوب کا حکم آ جائے گا. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ التزام قلبی کے لازم ہونے کے اگر ہم قائل ہو جائیں، تسلیم کر لیں کہ التزام قلبی تنجز تکلیف کا لازمہ ہے، تو پھر جس صورت میں یہ مقدور ہوگا اس پہ وجوب کا حکم آ جائے گا، چاہے اس مورد میں عملی موافقت غیر مقدور ہی کیوں نہ ہو. اچھا، جب التزام قلبی کا وجوب ثابت ہو گیا اس مورد میں بھی جس مورد میں عملی موافقت ممکن نہیں ہے، مقدور نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ التزام قلبی اور عملی موافقت ان دونوں کے درمیان لزوم کا رشتہ نہیں ہے کہ یہ متحقق ہوں گی تو ایک ساتھ، رفع ہوں گی تو ایک ساتھ، یعنی واجب ہوں گی تو ایک ساتھ، ساقط ہوں گی تو ایک ساتھ. ان کے درمیان لزوم کا رشتہ نہیں ہے.
کیونکہ ہم نے وہ مورد دکھا دیا ہے جس مورد میں التزام قلبی جو ہے واجب تھا، دوسرا واجب نہیں تھا. خلاص نا جی. وہ مورد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو اس مورد کا نام ہے علم اجمالی. ٹھیک ہے. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم اجمالی ہوتا ہے، ایک علم تفصیلی ہوتا ہے. علم تفصیلی میں دونوں چیزیں مقدور ہوتی ہیں، عملی موافقت بھی، قلبی التزام بھی. جب دونوں مقدور ہیں تو پھر دونوں واجب ہوں گی. عملی موافقت پر بھی وجوب کا حکم آئے گا، قلبی التزام کے اوپر بھی وجوب کا حکم آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کے آنے کے لیے قدرت چاہیے، اور وہ قدرت والی شرط ان دونوں کے اندر موجود ہے، لہذا اس شرط کی بنا پر دونوں کے اوپر وجوب کا حکم آ جائے گا. کس مورد میں؟ علم تفصیلی کے مورد میں. ٹھیک ہے جی. علم اجمالی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں علم اجمالی میں ہمیں شے کا علم ہوتا ہے لیکن تشخیص نہیں ہوتی. ایک لحاظ سے ہمیں، یعنی اس میں دو جہتیں ہیں، ایک جہت کا ہمیں علم ہے، دوسری جہت سے ہم جاہل ہیں. جو شے جس جہت سے مشخص نہیں ہے وہ عدم تشخیص کا دوسرا نام جہالت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم اجمالی میں ایک جہت سے ہم عالم ہوتے ہیں، ایک جہت سے جاہل ہوتے ہیں. عالم ہیں اس کے وجود کے، جاہل ہیں اس کی تشخیص کے. واضح ہے یہ بات؟ کہتا ہے علم اجمالی میں چونکہ تشخیص نہیں ہوتی، تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے وہاں عملی موافقت مقدور نہیں ہوتی. عملی موافقت کے واجب ہونے کے لیے قدرت چاہیے، قدرت والی شرط مفقود ہے جس کی وجہ سے عملی موافقت کا وجوب ساقط ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس جس تکلیف کا علم ہے اس تکلیف پر عملی موافقت ساقط ہے. باقی رہ گیا التزام قلبی. کہتا ہے التزام قلبی کے لیے تشخیص شرط نہیں ہے، اجمالی معرفت کافی ہے. اجمالی معرفت جب کافی ہے تو مکلف قلبی التزام دے اس طریقے پر، مثلا یوں کہے کہ ان دو حکموں میں سے جو بھی اس خارجی مصداق کے لیے اللہ کی نظر میں ہے واقعان، میں اس حکم پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے. مثلا وہ جو ہم نے ادھر مثال دی تھی وہ مثال ٹھیک تھی ہماری، وہ بات سمجھانے میں تھوڑا ہمیں اشتباہ ہو گئی. نماز جمعہ کوئی کہتا ہے کہ یہ غیبت کے زمانے میں حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کے تحقق کے لیے امام کے وجود شرط ہے. امام موجود نہیں ہے تو امام کی موجودگی کے علاوہ جب پڑھیں گے تو شرط کے فقدان کی صورت میں چیز کو پڑھیں گے تو یہ بدعت ہے، بدعت حرام ہوتی ہے. لہذا پھر امام کے غیبت میں یہ پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. کچھ نے کہا ہے کہ نہیں یہ واجب ہے. ٹھیک ہے حضران صاحب. تو اب وجوب اور حرمت کا حکم جو ہے ان دو میں سے کوئی ایک حکم ہے، کس کے لیے؟ نماز جمعہ کے لیے. لیکن اب پتہ نہیں کہ اللہ کے نظر میں بالواقع اس کا حکم ہے کون سا. لیکن یہ پتہ ہے کہ ان دو میں سے ہے ایک ضرور، مگر وہ کون سا ہے اس کے لیے یہ اب پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو علم اجمالی کے مورد میں ہم التزام قلبی اس طریقے سے کریں گے، میرے مالک ان دو میں سے تیری نظر میں بالواقع جو بھی اس کا حکم ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، راضی ہوں. التزام قلبی متحقق ہو جائے گا. تو التزام قلبی چونکہ مقدور ہے اور قدرت جو ہے والی شرط موجود ہو تو تکلیف عائد ہو جاتی ہے، تو التزام قلبی کے اوپر وجوب کا حکم آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں ذرا تفصیل دیکھنی ہے بات کی. جہاں سے بات شروع ہوئی ہے نقطہ اولا یا خطبہ اولا، وہ ہے تنجز تکلیف. تنجز تکلیف کا لازم کیا ہے؟ التزام قلبی. التزام قلبی کے اوپر ہم نے ایک حکم لگایا ہے وجوب کا. یہ جو وجوب کا حکم لگایا ہے نا اس التزام قلبی کے اوپر، یہ اس قدرت والی شرط کی بنا پہ لگایا ہے. مکلف التزام قلبی پر قدرت رکھتا ہے تو وجوب کا حکم آئے گا، اگر قدرت نہیں رکھتا ہے تو وجوب کا حکم نہیں آئے گا. وہاں کا جو عملی موافقت ہے اس پر بھی وجوب کا حکم آنے یا اس پر نہ آنے کے لیے اسی قدرت کو ہی ہم دخل دیں گے. تو علم اجمالی کے مورد میں عملی موافقت کے اوپر مقدور نہیں ہے تو اس کے اوپر وجوب کا حکم نہیں آئے گا. قلبی التزام کے اوپر قدرت رکھتا ہے مکلف تو اس کے اوپر وجوب کا حکم آ جائے گا.
اتنی بات تمام ہو گئی. اب آ گیا ہے جناب والا ایک دوسرا قول. اس نے کہا بے رکیں، علم اجمالی کے مورد میں آپ نے کہا ہے کہ التزام قلبی ممکن ہے، یعنی مقدور ہے. کیسے مقدور ہے بھائی؟ کہتے اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اجمالی معرفت کافی ہے قلبی التزام حاصل کرنے کے لیے. کہتے نا، اجمالی معرفت کافی نہیں، تفصیلی معرفت چاہیے. مشخص کرو یہ جو نماز جمعہ ہے اس کے بارے میں آپ جب التزام دیں گے قلبی الزام تو مشخص کریں کہ میں اس کے واجب ہونے پہ راضی ہوں، میں اس کے حرام ہونے پہ راضی ہوں. التزام قلبی دینے کے لیے آپ تشخیص دیں. آپ نے تشخیص نہیں دیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ ان دو میں سے جو اللہ کی نظر میں اس کا حکم ہے میں اس پہ راضی ہوں. یہ تشخیص نہیں ہے. یہ اجمالی معرفت جو ہے اس کے ذریعے قلبی التزام جو ہے متحقق نہیں ہوتا. اس کے متحقق ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ تشخیص چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ کہتے ہیں جیسے ہی آپ تشخیص کو دخل دیں گے، تشخیص کو دخل دینے کی بنا پہ پہلی بات یہ ہے التزام قلبی لم یکون مقدورا. پہلا لازمہ کیا ہے حسنین صاحب؟ قدرت کی نفی ہو جائے گی. یہ انتفال قدرت کس پہ لازم آ رہا ہے؟ اس تشخیص والی شرط پہ آ رہا ہے. اچھا، ایک دوسرا اور لازم بھی آ رہا ہے. جو دوسرا لازم آ رہا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے ذرا ایک سٹاپ ہے. اس سٹاپ کو غور سے سن لو، اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری فروعات اس نے نکالی ہیں. آگے دور کا ایک اشکال آ رہا ہے بقول حسن رضا کے کہ ہفتہ لگا کے آئے اس دور پہ. میں ہفتہ نہیں لگانا چاہتا. بحث کی چابی ہے اسی نقطے کے اندر جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں. اگر وہ چابی تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہفتہ نہیں لگے گا، بحث کا تالا کھل جائے گا. اگر یہ چابی ہاتھ نہیں آئی پھر جو ہے میں سارا زور نہیں لگاؤں گا، اتنا ہی لگاؤں گا جتنا ہمارا رات ہے. تو جو سے نہ سننے میں تکرار کرتا رہوں، رپیٹ کرتا رہوں، ایسا نہیں چلے گا. غور سے سن لیں اس نقطے کو. ایک لازم مکمل ہو گیا. اب کس کو بیان کرنے لگا ہوں؟ دوسرے لازم کو. یہ دوسرا لازم کس پہ آنا ہے؟ تشخیص کی شرط پہ. تشخیص کی شرط پہ. مرد کون سا چل رہا ہے؟ علم اجمالی کا. ٹھیک. نماز جمعہ اس کا حکم یا وجوب ہے؟ اس کا حکم یا، لیکن ان دو میں سے کون سا ہے یہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب التزام کرنا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے حسن رضا؟ کس کا الزام کرنا چاہتے ہیں؟ ان دو حکموں میں کا جو متوقع ہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے. عملی موافقت کی بات نہیں ہو رہی، قلبی کی ہو رہی. کس کی ہو رہی ہے؟ التزام قلبی کی. التزام قلبی کرنا ہے. کس کا کرنا ہے جی؟ ان دو متوقع حکمین کا کہ جو اس نماز کے بارے میں اہتمام رکھتے ہیں. کہتا ہے اس التزام قلبی کے لیے آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. توجہ فرمائیے، کتنے آپشن ہیں؟ 3. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ دونوں کا التزام کر لیں. گفتگو تشخیص کی روشنی میں چل رہی ہے، یعنی مشخص کر کے وجوب کو بھی، مشخص کر کے حرمت کو بھی، دونوں کے پہ اوپر التزام قلبی جاری کر دیں. آپ کہیں کہ بھئی یہ نماز جمعہ جو ہے اس کے واجب ہونے پر بھی میں راضی ہوں، اس کے حرام ہونے پر بھی راضی ہوں. یہ پہلا آپشن ہے. دونوں کے مشخص کر کے دونوں کے التزام قلبی کا آپ جو ہے وہ اظہار کر دیں. ایک آپشن. دوسرا آپشن یہ ہے دونوں کے التزام قلبی سے برات جاری کر دیں، یعنی دونوں کے التزام کو ساکت کر دیں، اس کے التزام کو بھی، اس کے التزام کو. دوسری صورت پہلی صورت کا بالعکس ہو جائے گی. احسن. تو
ان دونوں صورتوں کو ذہن میں رکھیں چونکہ ان کے اوپر جو ہے بڑی اکھاڑ پچھاڑ آنی ہے. پہلی صورت کیا تھی؟ دوہراؤ ذرا. دونوں کا التزام جاری کرو. دونوں کا التزام اجمالا نہیں، تشخیصاً اور تفصیلاً. دونوں کا التزام تفصیلی التزام. دونوں کے التزام سے براعت یعنی دونوں کے التزام کو ساکت کرو، تفصیلاً دونوں کے التزام کو ساکت کرو. تیسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا التزام کر لو اور کسی ایک کے التزام کو ساکت کر دو. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تخییر. تین صورتیں ذہن نشین کرو یار، مہربانی تمہاری. گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ تشخیص کی روشنی میں کہ بھئی التزام کے لیے تشخیص چاہیے. اب ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ التزام، اور کرنا ہے تشخیص کر کے، مشخص کر کے التزام کرنا ہے. جب مشخص کر کے التزام کرنا ہے تو اب دونوں کا التزام کریں گے. ٹھیک، واجب کو مشخص کر کے اس کا بھی التزام دے دو، اس کے واجب ہونے پر راضی. حرام کو مشخص کرو، کہو کہ اس کے حرام ہونے پر. جب دونوں کو حکم مشخص کر کے آپ الزام دیں گے تو اس کا مطلب اس کے حرام ہونے پر بھی آپ راضی ہیں، اس کے واجب ہونے پر بھی راضی ہیں. مشخص کر کے دونوں کے عدم التزام جاری کر دو. کیا مطلب؟ یعنی یہ بھی التزام نہیں ہے، اس کا بھی التزام نہیں کرتا ہوں، اس کا بھی التزام نہیں کرتا ہوں. کیا مطلب؟ اس کا بھی التزام مشخصاً ساکت ہے، اس کا بھی التزام مشخصاً ساکت ہے. دو ہو گئی. تیسری کیا ہے؟ کسی ایک کو مشخص کر کے اس کا التزام کر لو اور دوسری کو مشخص کر کے اس کے التزام کو ساکت کر لو. اسے کیا کہتے ہیں؟ تخییر. تین صورتیں ہو گئی. مصنف کہتا ہے ان تینوں صورتوں کے اوپر اشکال ہے. ٹھیک ہے جی. التزام کی التزام التشخیص، الالتزام المشخص. ٹھیک ہے نا؟ الالتزام بالتشخیص، الالتزام مع تشخیص الملتزم بہ. ٹھیک ہے. یہ جو التزام ہے جس میں آپ ملتزم بہ کو مشخص کر کے التزام دے رہے ہیں، اس التزام مع التشخیص کی ان تینوں صورتوں کے اوپر اشکال ہے. تینوں صورتیں ذہن نشین کرو تو ہر صورت کا بھی اشکال سنو. پہلی صورت بول حسنا. دونوں صورتوں کا اعتقاد رکھنا. دونوں صورتوں کا التزام کرو. اس کو بھی مشخص کر کے التزام جاری کر دو، دوسرے حکم کو بھی مشخص کرو اور اس کا تشخیص کر کے مشخصاً التزام کر دو. کہتا ہے اس صورت پر اشکال یہ ہے کہ بھئی ان دو حکموں میں سے یقیناً ایک حکم اللہ نے اس مصداق کے لیے جاری نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان دو حکموں میں سے ایک حکم یقین ہے کہ وہ اللہ نے اس پہ لاگو نہیں کیا. جب مجھے یقین ہے کہ ان دو میں سے ایک حکم اللہ کی مراد نہیں ہے، ان دو میں سے ایک حکم اس مصداق کے لیے اس نے جاری نہیں فرمایا ہے، اور میں اس حکم کے اس پہ لاگو ہونے پہ راضی ہو رہا ہوں، اسے کیا بولتے ہیں؟ مخالفت القطعیہ. کہ اللہ نے ایک حکم اس پہ لگایا ہی نہیں ہے، میں جو ہے وہ اللہ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس پہ لگایا ہے. یہ مخالفت قطعیہ کر رہا ہوں اللہ کے حکم. ٹھیک ہے جی حسنین صاحب. اچھا، یہ ہے مخالفت القطعیہ. دوسرا اشکال اس پہ آئے گا کون سا؟ جو آگا سر نے اشارہ دیا ہے وہ کون سا ہو؟ توجہ فرمائیے. نہیں، یہ اشکال اس پہ نہیں آئے گا، وہ تخیر پہ آئے گا. سوری. ان دو میں سے کوئی ایک حکم اللہ کی مراد نہیں ہے، اور میں اس حکم کو بھی اس کے اوپر لاگو کر کے اس پہ التزام قلبی دے رہا ہوں، تو اللہ کے حکم کی قطعاً مخالفت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ قط کیسے حاصل ہو گیا آپ کو؟ کیونکہ دو میں سے ایک حکم اللہ نے لگایا ہے، ایک نہیں لگایا ہے. میں دونوں کو جب لگاؤں گا تو وہ تو اس میں لگ جائے گا نا جو نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے مجھے قط حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں
یعنی آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یا موافقت قطعیہ بھی یہاں حاصل ہو رہی ہے کسی ایک کے لحاظ سے، اور مخالفت قطعیہ بھی حاصل ہو رہی ہے۔ جو موافقت قطعیہ ہے التزام کی، وہ محل اشکال نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس سائڈ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف اشکال والی جہت ہی بیان کرنی ہے کہ یہ اشکال ہے مخالفت قطعیہ، کیونکہ ان دو میں سے کوئی ایک حکم یقیناً اللہ کی مراد۔ ٹھیک ہے جی، اشکال واضح ہو گیا نا؟ اشکال سمیت یہ آپشن اٹھاؤ، سیٹ کر دو۔ دوسری بول، دونوں کا التزام نہیں ہے، دونوں کا الزام نہیں ہے۔ آؤ بھائی، مصنف کہتا ہے دونوں کا التزام نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اشکال ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ میں اس حکم پہ راضی ہوں نہ اس حکم پہ راضی ہوں، اس کا التزام بھی ساکت، اس کا التزام بھی ساکت۔ کہتے اس پہ اشکال یہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک حکم اللہ نے اس کے لیے جاری کیا ہے، علم اجمالی کیونکہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک حکم ہے، ٹھیک؟ اور آپ نے جب دونوں کو پھینک دیا تو ساتھ اس موضوع کا وہ حکم بھی چلا گیا جس کے بارے میں یقین تھا ان دو میں سے کہ کوئی ایک ہو ان دو میں سے اس کے لیے ہے، ٹھیک؟ جب وہ چلا گیا تو اس کا کیا ہو گیا؟ عدم التزام بالتکلیف، کہ اللہ نے اس کے لیے تکلیف عائد کی ہے اور آپ جو ہے اس تکلیف کا التزام نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس تکلیف کا التزام نہیں کر رہے۔ اشکال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جی اگر جانا آپ لوگ، آپ نے واجب حرام، واجب والے حکم کی بھی التزام نہیں کیا، حرام والے حکم کا بھی التزام، جب دونوں کا التزام نہیں کیا تو دونوں کو کیا التزام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو آپ نے پھینک دیا۔ جب دونوں کو پھینک دیا تو ان دو میں سے ایک حکم یقین تھا کہ اللہ نے اس کے لیے جاری کیا ہے، تو آپ نے وہ حکم پھینک دیا نا جو ان دو میں سے ایک یقیناً تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب پھینک دیا تو وہ جو ان دو میں سے اس کے لیے یقیناً تھا مگر معلوم نہیں تھی کون تھا، مگر تھا صحیح نا، تو اس کے لیے تم نے کیا جاری کر دی؟ عدم التزام، کہ اللہ نے جو تکلیف ادھر عائد کی آپ نے اس کا عدم التزام کر دیا، اس کا التزام آپ نے نہیں کیا ہے۔ التزام نہ کرنا اس تکلیف کا کہ جو تکلیف یہاں موجود ہو، اشکال ہے تو جو ایک یہ ہے کہ تکلیف ہے نہیں، فرض کریں کہ آپ ایسے ملک میں چلے جائیں کہ جہاں اشارہ توڑنے کا قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹریفک کے اشارے وہاں نہیں ہیں تو وہاں اشارہ توڑنے کا قانون ہی نہیں ہے۔ جب قانون ہی نہیں ہے تو آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو آپ پر جو ہے وہ توڑنے کا اشکال نہیں آئے گا۔ توڑنے کا اشکال تو تب آئے گا جب وہاں پہلے اشارے کا قانون ہو، ٹھیک؟ عدم التزام کا اشکال تب بنتا ہے جب وہاں پہلے تکلیف ہو، وہاں تکلیف ہی نہ ہو تو آپ پر عدم التزام کا اشکال، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ صبح 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے ہو تو بھائی یہ نہیں پڑھنا جرم نہیں ہوگا، یہ اس وقت جرم ہوگا جب صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا پہلے حکم ہوگا، حکم ہو پھر آپ اس کی التزام نہ کریں تو جرم ہو جائے گا، اگر حکم ہی نہ ہو پھر آپ التزام نہیں کریں تو یہ جرم نہیں آئے۔ تو عدم التزام جو ہے وہ کب جرم بنتا ہے؟ جب وہاں پیچھے حکم ہو، ٹھیک ہے؟ اسی کو تھوڑا سا میں نے مزید واضح کرنا ہے، اس کی ضرورت پڑے گی آگے۔ کہتا ہے تکلیف ہو موجود لیکن مکلف اس کے، وعلیکم السلام، ایمان دی اسلام جنال کرسی زور لا تھوڑا، توجہ بھائی، تکلیف ہو موجود
مکلف اس کا التزام نہ کرے تو اشکال ہے. کیا اشکال ہے بھائی؟ توجہ فرمائیے. کیا اشکال ہے بھائی؟ اشکال یہ ہے کہ بھائی اس اشکال کا نام ہے تخلف المعلول عن العلت. صحیح. اشکال کا نام کیا ہے بھائی؟ وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم التزام قلبی کو کیا مانتے ہیں؟ لازم. کس کا؟ تنجز تکلیف کا. یاد ہے یہ بات؟ جی. کیونکہ ہم نے بحث کی بنا کس پر کیا کہ فرض کریں کہ التزام قلبی اس کا لازم ہے. التزام قلبی کو کیا مانتے ہیں بھائی؟ لازم. کس کے لیے؟ تکلیف کے لیے. جب لازم مانتے ہیں تکلیف ہو جائے گی ملزوم. قانون یہ ہے کہ ہر ملزوم اپنے لازم کے لیے علت ہے. ٹھیک ہے حسنین رضا؟ ہر لازم اپنے ملزوم کا کیا ہوتا ہے؟ معلول ہوتا ہے، اور وہی ملزوم اس لازم کے لیے علت ہوتا ہے. التزام قلبی کو جب تم نے لازم مان لیا تو کیا ہو گیا؟ اس کا یہ معلول ہو گیا. ٹھیک. اور معلول جو ہوتا ہے جب علت ہوگی تو یہ بھی ساتھ آئے گا. علت ہو یہ نہ ہو تو معلول تخلف کر جائے گا. تکلیف موجود ہے، التزام قلبی تم نے ساکت کر دیا ہے. جب ساکت کر دیا تو کیا ہو گیا؟ التزام قلبی جس کو تم نے ساکت کیا یہ ہے التزام قلبی معلول. یہ تخلف کر گیا اپنی علت سے، چونکہ مفروض یہ تھا کہ علت موجود ہے تو اس کو بھی ساتھ موجود ہونا چاہیے. لہذا علت کے ہوتے ہوئے اس کے لازم کا، اس کے معلول کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس لازم کو، اس معلول کو وہاں سے ساکت کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ تخلف المعلول ہے. ٹھیک ہے. پھر سنو، اگر آپ دونوں کو ساکت کر دیتے ہیں، دونوں کے التزام قلبی کو ساکت قرار دیتے ہیں، واجب والے حکم کا التزام قلبی بھی ساکت، حرمت والے حکم کا التزام قلبی بھی ساکت. جب دونوں حکموں کا التزام قلبی ہو گیا ساکت تو ان دونوں کے ساکت ہونے سے ایک حکم وہ بھی ساکت ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ وہ حکم اس مصداق کے لیے اللہ نے جاری کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ بھی ساکت ہو گیا تو اب یہ التزام قلبی جس کو آپ ساکت کر رہے ہو یہ ہے جس کا لازمہ وہ حکم یہاں موجود ہے مگر اس کا التزام یہاں ساکت ہو رہا ہے. یہ التزام قلبی جس کا لازمہ ہے وہ حکم تو اللہ کی طرف سے اس موضوع کے لیے موجود ہے مگر آپ نے اس حکم کا التزام ساکت کر دیا. جب اس حکم کا التزام ساکت کر دیا تو یہ ہو گیا تخلف المعلول عن العلت، کیونکہ یہ التزام معلول تھا، چونکہ یہ لازم ہے اور لازم کیا ہوتا ہے؟ معلول ہوتا ہے. بات ہو رہی ہے بات یا نہیں؟ تو دونوں کو ساکت کرنے سے لازم آتا ہے اشکال عدم التزام کا، اور عدم التزام کے اشکال کا جو مشہور نام ہے وہ کیا ہے؟ تخلف المعلول عن العلت. خلاص نا؟ عدم یہ کس پہ آیا ہے؟ عدم التزام پر. عدم التزام کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ سکوت. دونوں حکموں کو ہم نے ساکت کیا. دونوں حکموں کے ساکت ہونے پر جو اشکال آیا ہے وہ کیا ہے؟ تخلف المعلول عن العلت. تو اب یہ جو ہے نا یہ دوسری صورت بیان کر رہا ہے نا، تو اس دوسری صورت کا نام کیا ہے؟ عدم التزام. ٹھیک. دوسری صورت کا نام کیا جی؟ عدم التزام. اور اس عدم التزام والی صورت کے اوپر جو اشکال آیا ہے وہ اشکال کیا نام ہے اس کا؟ تخلف المعلول. دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں، کلیئر ہیں؟ اس کو بھی اٹھاؤ سائڈ پر. تیسری بولو. ایک کا التزام، کسی ایک کا التزام کرو تشخص کرتے ہوئے،
اور کسی ایک کا التزام جو ہے مشخص کر کے ساکت کر دو. ٹھیک ہے. کہتا ہے اس پر اشکال کیا ہے؟ کہتا ہے اس کے اوپر دو اشکال. ایک نہیں، اس کے اوپر پہلے دونوں پر ایک تھا. اسے کہتے ہیں تخییر، کہ مکلف مخیر ہے، ان دو میں سے کسی ایک کو مشخص کر کے اس کے اوپر التزام قلبی دے، اور کسی ایک کو مشخص کر کے اس کے اوپر التزام قلبی نہ دے. تو ایک پر آپ نے التزام قلبی جاری کیا، کسی ایک پر التزام قلبی ساکت کیا، تخییراً. ٹھیک ہے. کہتا ہے اس پر پہلا اشکال تو یہ ہے، جس حکم کا، چونکہ مکلف مخیر ہے، اس کی مرضی، جس کا چاہے التزام کرے، جس کا چاہے التزام ساکت کرے. تو جس کا اس نے التزام کیا ہے اور جس کے التزام پر اس نے رضا کا اظہار کیا ہے، جس حکم پہ اس نے کہا ہے کہ میں راضی ہوں، ہو سکتا ہے اس موضوع کا یہ حکم نہ ہو، دوسرے والا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے التزام دے دیا ہے کس کا؟ ضد کا. ضد تکلیف کی ضد کا، جو اللہ کی نظر میں، اللہ کی طرف سے، شارع کی طرف سے اس موضوع کے لیے جو تکلیف تھی، اس نے اس تکلیف کی بجائے اس کی جو ضد تھی، اس ضد کو اس کی تکلیف قرار دے کے، اس کا حکم قرار دے کے اس پر جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے کہ میں اس موضوع پر اس حکم کے لاگو ہونے پر راضی ہوں. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ہٹا کے کسی اور اس کے غیر کو اس کو یہاں حکم قرار دے کے اس پہ راضی کر، یہ تشریع ہے، بدعت ہے. تو جو ہے پہلا اشکال اس پہ کیا آئے گا؟ تشریع کیا ہوتی ہے؟ شرع یشرع و تشریعاً، اپنی جیب سے شریعت بنانا. جو تھا اللہ کی طرف سے اس نے ہٹا دیا، جو دوسرا لگا دیا تو اپنی جیب سے لگایا نا، چونکہ مفروض یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر جیب سے ہو گیا نا. تو جیب سے حکم لگانے کو کیا بولتے ہیں؟ تشریع. تشریع کا مشہور نام بدعت ہے. پہلا اشکال کیا ہے بھائی؟ تشریع اور بدعت. کیا تفصیل ہے اس کی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جس حکم پر اس نے التزام دیا ہے یہ حکم ضد ہو اس حکم کی جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے تھا. یعنی جس کو اس نے ساکت کیا ہے ہو سکتا ہے وہ والا ہو، اور جس کا اس نے التزام دیا ہے یہ والا نہ ہو. تو پھر جس کا اس نے التزام دیا ہے یہ اصلی تکلیف کی ضد ہو جائے گی، اور اصلی تکلیف کی ضد کا التزام کرنا یہ کیا ہے؟ تشریع ہے، یہ بدعت ہے. یہ ہے پہلا اشکال. کس پہ آیا ہے؟ کسی ایک کا التزام کرو مشخص کر کے، اور کسی ایک کو مشخص کر کے اس کے التزام کو ساکت قرار دے دو. پہلا اشکال. دوسرا اشکال بھائی، دوسرا اشکال یہ ہے کہ التزام لازمہ ہے، ملزوم کیا ہے؟ تکلیف کا تنجز. جو تکلیف کا تنجز ہے وہ اپنے نفس کے التزام کا تقاضا کرتا ہے تعییناً، نہ کہ تخییراً. توجہ ہے. یعنی ہر تکلیف، ہر حکم شرعی اپنے نفس کے التزام کا تقاضا کرتا ہے. یعنی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مکلف دل سے مجھ پہ راضی ہو جائے، اور اپنے التزام قلبی کا تقاضا کرتا ہے بے تعیین ہی، نہ کہ بالتخییر. بالتعیین اپنے نفس کے التزام کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ بالتخییر اپنے نفس کے التزام کا تقاضا کرتا ہے. جب وہ بالتخییر التزام کا تقاضا نہیں کرتا تھا تم نے تخییر کہاں سے لے لیا ہے؟ جس کا وہ تقاضا کرتا ہے وہ ہے اس کے نفس کے التزام کا نفس کا التزام تعییناً، اور تم دے رہے ہو اس کے نفس کا التزام تخییراً. اور تخییراً التزام کا تو وہاں تقاضا نہیں ہے، تو یہ تم نے تخییر کا التزام یہاں کیسے جاری کر لیا؟ تم نے ایک التزام بالتخییر جاری کیا ہے اور التزام بالتخییر کا وہاں تقاضا ہی نہیں. یعنی تم التزام التخییری کو لازم قرار دے رہے ہو، جبکہ التزام التخییری اس تکلیف کے تنجز کو لازم ہی نہیں ہے. اس کو لازم کیا ہے؟ التزام التعیینی. اور بحث جہاں سے چلی تھی کہ تکلیف کو یہ التزام قلبی لازم ہے، یہ التزام قلبی تعییناً لازم ہے، نہ کہ تخییراً لازم. اور تم یہاں جاری کیا کر رہے ہو؟ التزام قلبی تخییراً، اور یہ تو اس کو
لازم ہی نہیں ہے. جب لازم ہی نہیں ہے تو تم تخیر یہاں کیسے جاری کر سکتے ہو؟ کوئی ہوں ہاں تو کرو. تو کسی ایک کا التزام کریں مشخص کر کے، کسی ایک کا مشخص کر کے اس کے التزام کو ساقط قرار دے دیں. اس پر کتنے اشکال آ جائیں گے؟ دو. پہلا اشکال تشریح کا، دوسرا اشکال تخییر کا، جو کہ یہاں لازم نہیں ہے اور آپ اس کو ادھر لازم بنا رہے ہو. چونکہ جو لازم ہے وہ ہے التزام تعیین، اور جو ابھی تم بنا رہے ہو وہ ہے التزام التخییری. اور التزام تخییری لازم ہی نہیں ہے تو تم یہاں اس کو لازم قرار دے رہے ہو، یہ غلط ہے. دو اشکال واضح ہو گئے نا؟ اچھا، اب ان تین صورتوں میں سے مصنف کہتا ہے میری نظر میں وہ جو دونوں حکموں کو ہم نے ساقط کیا ہے نا، جس کو ہم نے دوسرے نمبر پر بیان کیا تھا، وہ صورت یاد ہے نا؟ کہتا ہے وہ صورت لازم آئے گی کس پر؟ تشخیص والی شرط پر. بات پلٹا کے واپس لے گیا ہوں، کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اگر تم قرار دیتے ہو تشخیص کو شرط اور ضروری قرار دیتے ہو. تشخیص کا مطلب ہوتا ہے علم تفصیلی. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس مورد ہے علم اجمالی کا. مثال ہم نے دیا ہے نماز جمعہ کی. اس پر ان دو میں سے کوئی ایک حکم ہے. اب نہیں معلوم یہ ہے یا یہ ہے. بات ہو رہی ہے زمانہ غیبت والے نماز جمعہ کی. متوجہ ہو گئے؟ ٹھیک. اب تم اگر تشخیص کو شرط قرار دیتے ہو، جیسا کہ عملی موافقت کے لیے تشخیص شرط ہے، عملی موافقت کے ساتھ ساتھ عملی موافقت بھی ایک لازم ہے، یعنی ملزوم ایک ہی ہے، لازم اس کے اوپر دو آ رہے ہیں. ایک لازم جو ہے وہاں پر تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے نہیں حاصل ہو رہا، وہ کون سا ہے؟ عملی موافقت کا. اور جو دوسرا لازم ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے التزام قلبی. یہ والا لازم اگر تشخیص والی شرط ہٹا دو تو یہ لازم آ جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے. تشخیص والی شرط اگر لگا دو تو پھر یہ بھی حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو تشخیص والی شرط جب تم نے لگائی تو تشخیص والی شرط کی بنا پہ پہلا لازم یہ ہوا کہ التزام قلبی کے اوپر بھی قدرت مفقود ہو گئی، جیسا کہ عملی موافقت پر قدرت مفقود تھی. کون سی چیز مفقود ہوئی ہے؟ قدرت علی الالتزام القلبی. یہ مفقود ہوئی ہے. اس کا فاقد ہونا کس پہ لازم آ رہا ہے؟ تشخیص والی شرط پہ، کہ التزام کیا جائے حکم واقعی کو مشخص کر کے. ایک لازم یہ آ رہا ہے. کہتے ہیں اس تشخیص والی شرط پر جب علم اجمالی کے اندر آپ تشخیص شرط لگا دیں گے تو پھر اس تشخیص والی شرط کی بنا پہ دوسرا لازم یہ آئے گا کہ دونوں حکم ساقط ہو جائیں گے، یعنی دونوں حکموں کا التزام قلبی ساقط ہو جائے گا. دونوں حکموں کا التزام قلبی کیسے ساقط ہو جائے گا؟ اس لیے کہ تم نے التزام قلبی کے لیے شرط رکھا ہے کہ مشخص کر کے التزام کرو، اور وہاں مشخص ہو نہیں رہا. جب نہیں ہو رہا تو پھر یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے. جو چیز مشخص نہ ہو وہ مقدور نہیں ہوتی نا. ٹھیک. تم نے التزام قلبی کے لیے مشخص کر کے التزام کرنے کی شرط لگائی ہے کہ پہلے وہ مشخص کرو پھر اس کا التزام کرو. اور وہ حکم جس کا ہم نے التزام قلبی جاری کرنا ہے وہ حکم مشخص نہیں ہے. جب وہ حکم مشخص نہیں ہے تو اب التزام قلبی جاری کرنا ہماری قدرت میں نہیں ہے. جب الزام قلبی جو ہے وہ مقدور نہیں ہے تو الزام قلبی غیر مقدور ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ساقط. کیونکہ حکم تب لگایا جاتا ہے جب وہ مقدور ہو. ٹھیک. تو تشخص کی شرط لگانے سے التزام قلبی کیا ہو جائے گا؟ غیر مقدور. غیر مقدور ہونے کی بنا پہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک. تو ہم نے کیا کیا ہے؟ دونوں کو ساقط کیا ہے. مصنف نے ان دونوں میں سے تینوں میں سے کون سا آپشن لیا ہے؟ دونوں کے سقوط کا، کہ التزام قلبی حرمت کا بھی ساقط ہو جائے گا، الزام قلبی وجوب کا بھی ساقط ہو جائے گا. باقی کتنی آپشن رہ گئے؟ پہلا اور آخری. پہلا بال اتفاق سب علماء نے کہا ہے کہ وہ یہاں جاری نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے سنان صاحب؟ پہلا کون سا؟ کہ دونوں کا التزام قلبی جاری کیا جائے مشخص کر کے. کہتے ہیں جب دونوں کو مشخص کر کے الزام قلبی جاری کریں گے تو یقیناً ایک وہ چیز جو غلط داخل ہو جائے گی جو کہ ہاں مخالفت کرتی حالت ہو جائے گی. لہٰذا پہلے والا آپشن جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جاری نہیں ہوگا. پیچھے ہمارے پاس کتنے رہ گئے؟ دو. دونوں کو ساکت قرار دو یا تخیر جاری کرو. ٹھیک ہے. مصنف نے ان دو میں سے جو ہے وہ دوسرا لے لیا ہے، تیسرا چھوڑ دیا ہے. دوسرا لیا ہے، تیسرا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ مصنف کہتا ہے اس لیے کیونکہ جو میں آپشن لے رہا ہوں اس کے اوپر اشکال آ رہا ہے تخلف المعلول عن العلت کا. اس کے اوپر اشکال آ رہا ہے عدم التزام کا کہ ایک تکلیف موجود تھی میں اس کا التزام نہیں کر رہا ہوں. جبکہ تکلیف موجود ہو تو اس کا التزام کیا جاتا ہے. تکلیف کے ہوتے ہوئے اس کے موجود ہونے کے باوجود میں اس کا التزام نہیں کر رہا ہوں. تو اسے کہتے ہیں تخلف المعلول عن العلت. یہ جو عدم التزام کا اشکال ہے کہتا ہے ٹھیک ہے مانتا ہوں عدم التزام کا اشکال موجود ہے، تخلف المعلول عن العلت کا اشکال موجود ہے، لیکن یہ والا اشکال اخف اور آہن اور خفیف ہے. کس سے؟ اس اشکال سے جو عارض ہوتا ہے اس کسی ایک کو التزام کرنے والی صورت پہ. اس پر جو اشکال آتا ہے اس سے یہ اخف ہے. تو چونکہ اشکال اس پر بھی ہے اس پر بھی ہے. ٹھیک. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی اس پر بھی نقصان ہے اس پر بھی نقصان ہے، تو نقصان جب دونوں پہ آ رہا ہو تو اس صورت میں آپ کو وہ صورت اختیار کرنی چاہیے جس پہ کم نقصان آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. کبھی آپ کو اختیار دیا جاتا ہے صحیح اور غلط کے درمیان، کبھی اختیار دیا جاتا ہے آپ کو دو غلط کے درمیان، تو ان میں سے آپ اس غلط کو اختیار کریں گے جس کے نقصانات کم ہو. یہی عقل کہتی ہے نا. بولو. تو کہتے ہیں اشکال تو اس صورت پر بھی ہے، اشکال اس پر بھی ہے. ٹھیک. تو ان دو میں سے میں جس کو اختیار کروں اشکال سے خالی تو نہیں ہوں میں، خسارہ ان دونوں میں ہے، نقصان ان دونوں میں ہے. لیکن میری عقل نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے پھر وہ اختیار کر جس کا نقصان دوسرے کے مقابلے میں کم ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اس لیے مصنف نے پھر اختیار کیا ہے اس آپشن کو جس میں دونوں تکلیفوں کا التزام قلبی ساکت ہے، اور دونوں کا الزام قلبی ساکت ہے تو پھر اس کو اس نے لازم قرار دیا ہے. کس کا؟ کہتا ہے وہ جو تم نے تخصیص کی شرط رکھی ہے نا کہ حکم واقعی کو مختص کر کے معین کر کے پھر اس کا الزام قلبی جاری کرو. کہتا ہے اس اختصاص والی شرط کے آنے کی بنا پہ علم اجمالی کے مورد میں ساکت ہو جائے گی اس طرف کا التزام قلبی بھی، اور ساکت ہو جائے گا دوسری جانب والے حکم کا التزام قلبی بھی. دونوں ساکت ہو جائیں گے. وجوب والا حکم کا التزام قلبی بھی ساکت ہو جائے گا، حرمت والے حکم کا التزام قلبی بھی ساکت ہو جائے گا. اس کو میں نے لازم قرار دیا ہے. کس کا؟ یہ جو دوسری والی صورت ہے اس کو لازم قرار نہیں دیا. اب اس کا ترجمہ ذرا دیکھ لو. وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا عَنْ لَزُومِ الْإِلْتِزَامِ بِهِ یعنی بالتکلیف بخصوص عنوان ہی. خصوص عنوان سے مراد یہ ہے کہ آپ اس عنوان کو مشخص کریں جس عنوان کا آپ نے التزام دینا ہے. عنوان سے مراد حکم ہے، یعنی اس حکم کے عنوان کو مشخص کر کے اس حکم پر التزام دو. اگر حکم کے عنوان کو مشخص کر کے التزام کے لیے آپ اس تشخیص کو اور تخصیص کو شرط قرار دیتے ہیں تو پھر اس کا پہلا لازمہ یہ ہے لما کانت موافقتہ القطعیہ الالتزامیہ ہی نائدن جس وقت آپ تخصیص کی شرط لگائیں گے تو وہ موافقت التزامیہ ممکن نہیں رہے گی. ممکن نہیں رہے گی کیا مطلب؟ یعنی وہ مقدور نہیں رہے گی. تو پہلا لازمہ کیا ہے اس شرط کا؟ تقدیر کا مفقود، التزام القلبی کے اوپر قدرت مفقود ہو جائے گی. ولما، اور دوسرا لازم یہ آ رہا ہے کہ لما واجب علیہ، اس مکلف پر واجب نہیں رہے گا الالتزام بواحد، ان دو حکم میں سے قطعا یعنی یقیناً ان دو میں سے کسی ایک حکم کا بھی التزام واجب نہیں رہے گا. کیا مطلب؟ یعنی التزام قلبی ساکت ہو جائے گا دونوں حکموں کا التزام قلبی ساکت ہو جائے گا. نہ اس حکم کا التزام واجب رہے گا نہ دوسرے کا واجب رہے گا. جب دونوں واجب نہیں رہے تو پھر دونوں کا التزام کیا ہو جائے گا؟
تو اس حکم کا الزام قلبی بھی ساکت ہے، اس کا بھی الزام قلبی ساکت ہے. بھئی اس والی صورت کو تو نے کیوں لازم قرار دیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ مَحْظُورَ الْإِلْتِزَامِ بِضِدِّ التَّكْلِيفِ عَقْلًا، کیونکہ وہ جو دوسری والی صورت کے اوپر ضد تکلیف کی ضد کے التزام والا اشکال لازم آ رہا ہے نا، عقلاً یعنی وہ عقلاً لازم آ رہا ہے یہ اشکال. تکلیف کی جو ضد ہے اس کا جو التزام کا اشکال آ رہا ہے عقلی طور پہ، یہ اشکال عقلی طور پر جو آ رہا ہے یہ اشکال لیسا بعقل من محظور، یہ اشکال کم نہیں ہے اس محظور سے، اس اشکال سے جو عدم التزام بالتکلیف کا آ رہا ہے. بداہتاً اور یہ بات واضح ہے، یعنی میرے والے آپشن پر جو اشکال آیا ہے، اس والے اشکال میرے والے آپشن کے اوپر جو اشکال ہے، اس اشکال سے وہ والا اشکال اقل نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے. پھر مجھے یہی لینا چاہیے جو اخف ہے. ایک اشکال تو یہ ہوگی ما ضرورت ساتھ. اب دوسرا اشکال یہ ہے ان تکلیفہ لو کیلا بے اقتضاء ہی اللازم، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ تکلیف جو ہے وہ اپنے التزام قلبی کا تقاضا رکھتی ہے، اگر قائل ہو جائیں کہ التزام قلبی اس کا لازمہ ہے، تو وہ تکلیف لم یقد یقتضی الا الالتزام بنفسہ عینا، تو وہ التزام قلبی بنفسہ ہی تعیینا کا تقاضا کرتی ہے. اس کا لازمہ ہے التزام قلبی تعیینا، نہ کہ اس کا لازمہ ہے التزام قلبی تخییرا یا التزام قلبی بالضد. نہ اپنی ضد کے التزام کا تقاضا کرتی ہے، نہ اپنی ضد اور اپنے نفس کے درمیان تخییر کا تقاضا کرتی ہے. صرف تقاضا کرتی ہے تو اپنے نفس کی تعییناً التزام کا تقاضا کرتی ہے. التزام قلبی تعییناً اس کا لازم ہے، نہ کہ التزام قلبی اس کی ضد کا یا ضد اور اس کے نفس کے تخییر کا. تخییر اور ضد دونوں کے التزام کا تقاضا نہیں کرتی، جبکہ اس میں آپ تخییر بھی جاری کر رہے ہیں، ضد بھی کر رہے ہیں جس وقت اشکال ہے بدعت کا، تخییر جاری کر رہے ہیں دوسرے اشکال میں. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا جی، تین آپشن کلیئر ہو گئے. جی ایک نقطہ اور سن لو پھر آپ کی زحمت تمام ہے. من ہونا قد ان قادہا، چونکہ میں نے محنت کی ہے نا اس میں، گراؤنڈ بنایا ہے تو میں چاہتا ہوں دوبارہ مجھے یہ گراؤنڈ بنانے کا زور نہ لگانا. من ہونا توجہ فرمائیے. علم اجمالی کے مورد میں تخصیص کو ہم دخل دیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، تخصیص کو دخل نہ دیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہم نے یہ دونوں صورتیں الگ الگ بیان کر دی. اگر تخصیص کو دخل نہیں دیتے تو پھر التزام قلبی کے اوپر مکلف کو قدرت ہوگی، جب قدرت ہوگی تو الزام قلبی کے اوپر وجوب کا حکم آ جائے گا. ٹھیک، تو یہاں تکلیف اس کا لازمہ الزام قلبی اور الزام قلبی رکھنا ہو جائے گا واجب، کیونکہ واجب اس پہ آنے کے لیے الزام قلبی کے لیے قدرت چاہیے اور قدرت وہاں موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ تخصیص کی شرط ہم نے نہیں رکھی. اور اگر آپ التزام کے لیے تخصیص کی شرط رکھ دیتے ہیں کہ بھائی التزام جو ہے جس کا آپ نے دینا ہے پہلے اس کو مشخص کرو پھر اس کا التزام دو، تو کہتا ہے پھر علم اجمالی کے مورد میں ہم اس حکم کی تشخیص نہیں. جب تشخیص نہیں تو پھر آپ نے تشخیص کو شرط رکھا ہے تو التزام قلبی مقدور نہیں رہے گا. دونوں کا فرق سمجھ گئے ہو؟ فرق سمجھنے کی صورت میں اب اگلا نقطہ جو من ہونا ان کا دہا سے کہنا چاہتا ہے وہی ہے. بالفرض آپ پہلی والی صورت لے لیں کہ جس میں ہم نے تخصیص کو دخل نہیں دیا ہے، الزام قلبی ممکن ہے نا. الزام قلبی ممکن ہے تو الزام قلبی رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، الزام قلبی کا وجوب حاصل ہو گیا تو آپ الزام قلبی جاری کر دیں. الزام قلبی جاری کرنے کا مطلب یہ آپ دل سے راضی ہو جائے، مولا آپ نے جو حکم اس پہ لگایا ہے میں اس پہ راضی ہوں. تو کہتا ہے حکم جو اللہ نے لگایا ہے اس پہ صرف دلی طور پہ راضی ہو جانے سے وہ حکم ادا ہو جاتا ہے، ابھی ادا کرنا ہے. تو جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی عملی موافقت چاہیے. تکلیف کے لیے کتنے لازم تھے؟ 2. قلبی التزام، عملی
सिर्फ एक मुमकिन है तो वो आपने जारी कर दिया, दूसरी तो मुमकिन नहीं है। जब दूसरी मुमकिन नहीं है तो वो अमल मुकम्मल कब होगा? जब अमली मुआफ़क़त हासिल है। ठीक है ना? अमली मुआफ़क़त तो मुमकिन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? कहते फिर कानून ये है कि जिस सूरत में हुक्म वाक़ई के ऊपर अमल करना मुमकिन ना हो, उस सूरत में उस मौजू के लिए हुक्म वाक़ई के बजाय एक और हुक्म जो है वो लिया जाता है, वो होता है उसूल से। वो उसूल जो हुक्म उसके लिए देंगे, हम उस हुक्म पे अमल करेंगे, इल्तिज़ाम जारी करेंगे उस हुक्म का जो वाक़ई है, अमल करेंगे उस हुक्म पर जो इस मौजू के लिए असूल ने दिया है। पहुंच गई बात? बड़े मेहनत से तस्वीर बनाई है सनदा। इल्जाम किस हुक्म का दिया तुमने? अभी तक किस मौरद में बैठा हुआ हूं जिसमें तुमने तखसीस को दखल नहीं दिया। जब नहीं दिया तो इल्तिजाम मुमकिन, इल्जाम मुमकिन तो इल्जाम हो जाएगा वाजिब। तो तुमने वाजिब अदा कर दिया, इल्जाम कर दिया है, मगर इल्जाम करने से तकलीफ पूरी अदा करने के लिए हम तुम्हें अमली मुआफ़क़त चाहिए। अमली मुआफ़क़त तो हो नहीं सकती वहाँ इजमाली के मौरद में, तो वहाँ तुमने अब क्या करना है? अमली मुआफ़क़त के लिए एक और हुक्म मंगवाना है। वो किधर से आएगा? उसूल अमलिया से। तो अब इसी मौरद के लिए, अब इसी नमाज जुमा के लिए उसूल अमलिया जो हुक्म बयान करेंगे, उस हुक्म के मुताबिक अमली इताअत करेंगे, तो अब वो फरीज़ा पूरा हो जाएगा, तकलीफ अदा हो जाएगी। ठीक है? तो इल्ज़ाम कल्बी किसका दिया हमने? हुक्म वाक़ई का, क्योंकि उसका इल्ज़ाम देना मुमकिन था। जब मुमकिन था तो हमने दे दिया, लेकिन अमली इताअत मुमकिन नहीं थी, तो फिर अब हम इस हुक्म पर इताअत नहीं कर सकते। जो हुक्म वाक़ई जिसके ऊपर हमने इल्ज़ाम कल्बी दिया है, उस हुक्म पर अमली इताअत नहीं दे सकते, गैर मुशख़्ख़स होने की वजह से। जब नहीं दे सकते तो अमली इताअत के लिए हमें हुक्म दूसरा मंगवाना पड़ेगा। वो आएगा किधर से? असूल से। वसूल आके जो हुक्म बयान करेंगे, हम उस हुक्म के मुताबिक अमली इताअत करेंगे। ठीक हो गई बात? मुसलमान कहते हैं अगर आप कायल हो जाते हैं इस सूरत के, जिस सूरत में हमने तखसीस को दखल नहीं दिया है, तो इस सूरत में इल्तिज़ाम कल्बी जो पहले से मौजूद है, वो इल्तिज़ाम कल्बी इन असूल अमलिया को इस मौरद में जारी करने से रुकावट और माने नहीं बनेगा। तो जो है असूल अमलिया को इस मौरद पर ध्यान दो पूरा। इस मौरद में असूल अमलिया को जारी करने से रुकावट नहीं बनेगा। कौन? वो इल्तिज़ाम अल कल्बी जो कि हम ठीक ठाक सही सलामत वहां साबित कर चुके हैं, जो कि हुक्म वाक़ई के ऊपर कल्बी इल्ज़ाम मुकल्लफ अपना दे चुका है, वो रुकावट और माने नहीं बनेगा। किससे? असूल अमलिया के जरियान से। क्यों रुकावट नहीं बनेगा? मुझ पे ध्यान रहेगा तो बात समझ आएगी। अगर उधर से आनी होती तो पहले आ चुकी होती। ठीक है सर? क्यों रुकावट नहीं बनेगा? कहते हैं इसलिए कि तुमने जो इल्तिज़ाम दिया है वो है हुक्म वाक़ई के ऊपर, और उसूल अमलिया ने जो हुक्म देना है उसका वो हुक्म वाक़ई नहीं है, वो हुक्म ज़हरी है। हुक्म ज़हरी और हुक्म वाक़ई के दरमियान तनाफी नहीं होती, चाहे वो दोनों एक दूसरे की जिन्स के मुखालिफ ही क्यों ना हो। ठीक है? चाहे वो एक दूसरे के जिन्स के मुखालिफ ही क्यों ना हूं, हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी के दरमियान तनाफी नहीं होती। जैसे कि पीछे मुसन्निफ़ कह चुका है वो इज्तिमाई मिसलान और लिहाज़ान वाले इश्काल की सूरत में कि हुक्म ज़ाहिरी और हुक्म वाक़ई एक ही मौजू के लिए दोनों जमा हो सकते हैं। ला बात था, याद होगा आपको। मिन हुना काद इन कादहा। अब हमने दो पीछे मौरद बना दिया है। एक मौरद वो बना है जिसमें हमने दखल दिया है, किसको? तखसीस को। दूसरे नंबर वाला। पहले नंबर वाला वो कौन सा है जिसमें हमने तखसीस को दखल नहीं दिया? मेन होना। अब ये दो मौरद जब तखसीस और बगैर तखसीस वाले दोनों बयान हो चुके, तो इन दोनों के बयान से काद इन कादहा ज़ाहिर हो गया। क्या? अन्नहु ला यकूनु मिन क़िबल लज़ूम इल्तिज़ाम, इल्तिज़ाम के लज़ूम की जानिब से। इशारा किस मौरद की तरफ है? जिसमें हमने तखसीस को दखल नहीं दिया, जिसमें इल्तिज़ाम कल्बी मक़दूर है, जिसमें इल्तिज़ाम कल्बी मुकल्लफ हासिल कर चुका है। वहां जो इल्तिज़ाम कल्बी हासिल कर चुका है और इल्तिज़ाम कल्बी वहां मौजूद है,
تو اس التزام قلبی کی جانب سے نہیں ہوگا کوئی معنی عن اجراء اصول، اصول کے اجرا سے۔ ٹھیک یہ اصول کہاں جاری کریں گے؟ فی اطراف العلم، علم کے اطراف میں۔ ٹھیک علم کے اطراف سے مراد وہ دونوں حکم ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح کہ ان میں سے کسی ایک طرف کا فیصلہ ہم کریں گے اصول کے ذریعے۔ ٹھیک ہے لو کانت جاریتن، اگر وہ اصول یہاں جاری ہو سکتے ہیں تو، ٹھیک ہے اگر وہاں جاری ہو سکتے ہیں تو یہ التزام یہ ان کے جاری ہونے سے مانے نہیں ہے، قطع نظر عنہ ہو، یعنی اگر وہ جاری ہو سکتے ہیں اس التزام کے قطع نظر، یعنی قطع نظر التزام کے یہ جاری فی نفس ہی جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اصول عملیہ، یعنی وہ بذات خود پہلے ان کی اپنی سچویشن دیکھیں گے کہ وہ اس مورد میں جاری ہو سکتے ہیں یا جاری نہیں ہو سکتے۔ اگر فرض کریں کہ وہ جاری ہو سکتے ہیں، ٹھیک، تو یہ ان کے جاری ہونے سے رکاوٹ، نہیں، اور اگر وہ جاری نہیں ہو رہے تو پھر ان کے یہ الگ بات ہے، پھر ہم دیکھیں گے کس وجہ سے جاری نہیں ہو رہے، تو پھر وہ وجہ جو ہے ان کے جاری نہ ہونے کی نسبت اسی کی طرف دیں گے، ادھر ہم الزام قلبی کی طرف نہیں دیں گے، کیونکہ الزام قلبی جو ہے بالکل ابداً رکاوٹ اور معنی نہیں ہے۔ ہاں، تو اگر جاری ہو سکتے ہیں تو ان کے جاری ہونے سے یہ معنی نہیں ہوگی، اور اگر جاری نہیں ہوتے ہیں تو جاری نہیں ہوتے تو ان کے جاری نہ ہونے کی یہ وجہ نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگی۔ صحیح ٹھیک ہے جی، جی کما لا یدفع بہا، بات بہت قریب آ گئی ہے۔ اب آ جاؤ کس صورت میں؟ دوسری صورت میں۔ کون سی صورت حسن رضا؟ جس میں ہم نے تخصیص کو دخل دیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے تخصیص کو دخل دیا ہے، تخصیص کے دخالت کے بنا پہ مصنف نے دو لازم اس کے اوپر مرتب کیا ہے۔ نمبر ایک، التزام قلبی کے اوپر قدرت نہیں رہے گی۔ نمبر دو، دونوں حکموں کا التزام قلبی ساکت ہو جائے گا۔ دونوں حکموں کا الزام قلبی ساکت ہو جانے کا اس نے نام کیا رکھا ہے؟ عدم التزام۔ اور اس کے اوپر اشکال کیا ہے؟ عدم التزام کے اوپر تخلف المعلول عن العلت کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر آپ قائل ہیں حسن رضا اس تخصیص والی شک کے، تخصیص والی شک میں بھی تو آپ کو عملی موافقت حاصل کرنے کے لیے اصول سی مدد لینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح التزام قلبی موجود ہے تو بھی تو عملی موافقت وہاں معدوم ہے نا۔ پھر دیکھنا آپ پیچھے رہ گئے۔ علم اجمالی کے مورد میں التزام قلبی ممکن ہو تو بھی عملی اطاعت مفقود ہوتی ہے، التزام قلبی ممکن نہ ہو تو بھی عملی اطاعت مفقود ہوتی ہے۔ صحیح ٹھیک یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو عملی اطاعت ہے نا، جو تکلیف کو لازم ہے دو، ایک ہے التزام قلبی اور دوسرا ہے عملی موافقت۔ علم اجمالی کے مورد میں جو عملی اطاعت ہے یہ لازم نہیں ہوگی، صحیح چاہے آپ الزام قلبی کو لازم بنا لیں، جناب نے جیسے کہ وہ پہلی صورت جس میں تخصیص کو دخل نہیں دیا، صحیح یا التزام قلبی کو لازم نہ بنائیں، جیسے کہ دوسری صورت جس میں آپ نے تخصیص کو دخل دیا ہے، تو دخل دینے کی صورت میں الزام قلبی جو ہے یہ غیر مقدور ہو جائے گا۔ صحیح لیکن ہر دو صورت میں عملی اقدام تو تمہارا حاصل نہیں ہوا نا، تو عملی موافقت کے لیے تمہیں ہر دو صورت میں کدھر جانا ہے؟ اصول کی طرف۔ تو قبل قلیل آپ نے پہلی والی صورت کو چوز کیا تو بھی عملی اطاعت حاصل کرنے کے لیے حکم کہاں سے لیا؟ اصول سے۔ اور اگر دوسری صورت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی کدھر جائیں گے آپ؟ اصول کی طرف۔ اصول آئیں گے اور آ کے کیا کریں گے؟ حکم بیان کریں گے، جو حکم بیان کریں گے اس کے مطابق ہم عملی اطاعت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے پاس مورد ہیں دو، ایک مورد وہ ہے جس میں ہم نے التزام قلبی جاری کیا ہے، اور دوسرا مورد وہ ہے جس میں التزام قلبی ممکن نہیں ہے۔ جس میں التزام قلبی ممکن نہیں ہے وہاں ہم نے کہا ہے کہ دونوں تکلیفوں کا التزام ساکت ہو جائے گا، ٹھیک ہے حسن رضا؟ کہتے اگر پہلے مورد کا قائل ہو جس میں التزام قلبی جاری ہے، اس مورد کا قائل ہو تو اس صورت میں التزام قلبی ان کے جریان سے مانے نہیں ہوگا، اور اگر قائل ہو دوسری صورت کے جس صورت میں التزام قلبی موجود نہیں ہے اور
دونوں کا الزام قلبی ساکت ہو رہا ہے، اس کے قائل ہو تو اس کے اوپر جو اشکال ہے اصول عملیہ کو جاری کرنے سے وہ اشکال رفع نہیں ہو جائے گا۔ بہت پیچھے رہ گئے یار، پھر سنو، دو صورتیں ہم نے بنائی۔ پہلی صورت کون سی ہے؟ جس میں ہم نے کہا ہے کہ التزام قلبی ممکن ہے، تخصیص کو دخل نہیں دیا، ٹھیک ہے، تخصیص کو دخل نہیں دیا تو وہاں التزام قلبی ممکن ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی، وہاں بھی اصول عملیہ کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ دوسری صورت بنائی ہم نے کہ وہاں تخصیص کو ہم نے دخل دے دیا ہے، التزام کے لیے تخصیص ضروری ہے، پہلے تخصیص دو پھر اس کا التزام کرو۔ اس صورت میں ہم نے کہا ہے کہ دونوں حکموں کا التزام ساکت ہے۔ ٹھیک ہے سر صاحب؟ لیکن اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اس مورد میں بھی اس مورد میں بھی۔ واضح ہو گئی بات؟ اگر آپ قائل ہیں پہلے مورد کے، تو پہلے مورد میں جب اصول عملیہ کو یہاں جاری کریں گے تو اصول عملیہ کے جریان سے التزام قلبی جو کہ وہاں موجود ہے وہ ان کے جاری ہونے سے مانے نہیں ہوگا۔ اور اگر قائل ہیں آپ دوسری صورت کے، تو دوسری صورت میں جو دونوں حکموں کی تکلیف کو آپ نے ساکت کیا ہے، ٹھیک، اور دونوں حکموں کی تکلیف کا جو اشکال موجود ہے عدم التزام کا، ٹھیک ہے نا، اب آپ اس دوسرے مورد میں اصول عملیہ کو جب جاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جاری کرنے سے، ان کو جاری کر کے وہ جو اشکال آ رہا تھا جاری ہونے سے پہلے، وہ اشکال ان کے جاری ہونے کے بعد رفع نہیں ہو جائے گا۔ تو کون سا اشکال تھا بھائی ان کے جاری ہونے سے پہلے؟ تخلف المعلول عن العلت کا، عدم التزام بالتکلیف کا، کہ ایک تکلیف علم رجوالی میں ہمارا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو تم نے پھینک دیا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک حکم اس کا تھا بھائی، صحیح، یعنی آپ نے جو ہے وہ دونوں کو گندا سمجھ کو پھینک دیا جبکہ ان میں سے ایک صحیح تھا۔ ٹھیک ہے نا، بیکار سمجھ کے آپ نے دونوں پھینک دیے جبکہ ان دونوں میں سے ایک تکلیف تھی۔ جب پھینک دینے کا مطلب یہ ہے کہ عدم التزام، عدم التزام کا مطلب ہے تخلف المعلول عن العلت، علت موجود ہے، معلول کو تم نے پھینک دیا ہے، ہٹا دیا ہے، تو یہ اشکال موجود ہے نا۔ کہتے ہیں اس صورت میں جب آپ اصول کو جاری کریں گے تو جاری تو آپ نے اس صورت میں بھی کرنے ہے، اس میں بھی کرنے ہے، اس صورت میں جاری کریں گے تو ان کے جریان سے وہ التزام جو کہ موجود تھا وہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس صورت میں جب جاری کریں گے تو ان کے جاری ہونے سے پہلے جو اس صورت پہ اشکال تھا عدم التزام والا، وہ اشکال ان کے جاری ہونے کے بعد وہ اشکال رفع نہیں ہو جائے گا، تو ان کا جریان یہاں آ کے اس اشکال کو رفع نہیں کر دے گا جو اشکال یہاں پہلے عدم التزام کا موجود ہے۔ اور اگر آپ اس عدم التزام والے اشکال کو رفع کرنا چاہتے ہو ان کو جاری کر کے، تو اس کے اوپر دور آ جائے گا اور انشاءاللہ کل آئے گا۔ السلام